واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. محترم سامعین کرام، عزیز طلباء و طالبات، اساتذہ کرام و معلمات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مقصد کے لیے ہم آپ حضرات علم کی تلاش اور جستجو میں لگے ہوئے ہیں، اس مقصد میں اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کامیاب کرے اور ہر اس نقصان و مصیبت سے ہماری حفاظت فرمائے جس سے ہمارے اور آپ کے علم کا نقصان اور ضیاع ہو۔ ہر استاذ اور طالب علم کی یہ نیت ہو کہ میں یہ علم اللہ کے لیے اور دین اسلام کا خادم بننے کے لیے سیکھ رہا ہوں اور سکھا رہا ہوں۔ اگر نیت درست ہوگی تو اللہ تعالیٰ علم و عمل میں خوب خوب برکت عطا کریں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، علوم دینیہ کی نرسریوں میں قدم رکھنے والے ہم آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو علوم نبوت میں سے وافر حصہ عطا فرمائے اور آپ کے والدین اور سرپرستوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے رزق میں برکتیں، وسعتیں اور کشادگیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے طلباء و طالبات، آپ کے والدین نے مجاہدہ صرف اس لیے برداشت کیا تاکہ ان کے لیے ذخیرہ آخرت بن سکیں۔ آخرت میں کامیابی اور جنت میں بلند مقام کا حصول، یہ ہیں وہ امیدیں، آرزویں اور امنگیں جن کے لیے انہوں نے آپ کو دینی مدارس میں بھیجا ہے۔ اگر یہ باتیں ہر وقت آپ کے دل و دماغ میں موجود اور ذہن میں مستحضر ہوں گی تو آپ اپنے شب و روز کا ہر لمحہ اس احتیاط سے گزاریں گے کہ ان اعزازات کے نہ صرف خود مستحق بن سکیں گے بلکہ اپنے والدین اور سرپرستوں کی امنگوں پر بھی پورا اتر سکیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میں جس چیز کو آپ تمام لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ لوگ یقیناً بہت غالی، قیمتی اور ثمین ہیں۔ آپ علوم نبوت حاصل کر رہے ہیں، یہ کوئی مادی علم نہیں بلکہ روحانی علم ہے، اور روحانیت کے حصول کے لیے آپ کا ظاہری و باطنی طور پر ہر قسم کی گندگیوں اور غلازتوں سے پاک صاف ہونا ضروری ہے، کیونکہ میلے کچیلے، گندے اور گدلے برتن اس لائق نہیں ہوتے کہ ان میں کوئی صاف ستھری چیز ڈالی جائے۔ آپ کے لباس کا جس طرح ظاہری گندگی و نجاست سے پاک ہونا ضروری ہے، اسی طرح آپ کی آنکھوں، آپ کے کانوں، آپ کے دل، آپ کی زبان کا بھی گناہوں کی گندگی و نجاست سے پاک ہونا نہایت ضروری ہے۔ موبائل اور انٹرنیٹ کے فتنوں کے اس دور میں فحاشی، بےہودگی سے پاکی، وقت کے ضیاع کا پاس و لحاظ یقیناً مجاہدے کی بات ہے، لیکن علوم نبوت کا نور اپنے باطن میں اتارنے کے لیے آپ کو یہ مجاہدہ کرنا ہوگا۔ اس کے بغیر آپ کا دل و دماغ الجھنوں کا آغاز جلا ہوگا۔ اس حقیقت کو امام شافعی رحمہ اللہ نے چند اشعار میں بڑی جامعیت سے بیان کیا ہے، جس کا لب لباب یہ ہے کہ میں نے اپنے استاد محترم حضرت وکیع رحمہ اللہ سے حافظہ کی کمزوری کی شکایت کی تو انہوں نے ان کے استاد حضرت وکیع رحمہ اللہ نے مجھے وصیت کی کہ گناہ چھوڑ دو، اس لیے کہ علم اللہ تعالیٰ کا نور ہے اور اللہ تعالیٰ کا نور گنہگار کو نہیں ملتا۔ کیا سمجھا آپ نے؟ امام شافعی نے اپنے استاد سے حافظے کی شکایت کی تو انہوں نے کہا، ان کے استاد نے کہا کہ گناہ کو چھوڑ دو، انہوں نے کہا کہ گناہ کو چھوڑ دو اس لیے کہ یہ علم اللہ تعالیٰ کا نور ہے اور اللہ تعالیٰ کا نور کسی گنہگار کو نہیں ملتا۔ جس علم کے حصول کے دوران گناہوں سے پرہیز کی کوشش نہیں کی جاتی وہ علم کبھی پائیدار نہیں ہوتا، اگر حاصل بھی ہو جائے تو کارآمد نہیں بنتا، بلکہ بسا اوقات ایسا علم گمراہی کا بھی باعث بن جاتا ہے، کیونکہ علم عمل کو آواز دیتا ہے۔ اگر کسی سینے میں علم ہو مگر وہ جسم عمل سے خالی ہو تو وہاں سے علم بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ شیطان آپ کے دل میں یہ وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرے گا کہ ابھی تو تعلیم پر توجہ دو، عمل کے لیے بہت وقت پڑا ہے، بعد میں عمل بھی کر لینا۔
اکابر نے اپنے تجربات کی روشنی میں یہ بات لکھی ہے کہ جو طالب علم دوران طالب علمی عمل کی عادت نہیں ڈالتا اور گناہوں سے اجتناب نہیں کرتا، فراغت کے بعد بھی اسے عمل کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق نہیں ملتی، کیونکہ مدرسوں و جامعات کی مثال ماں کے پیٹ کی سی ہے جس میں بچے کا جسم بنتا ہے، اور جو بچہ ماں کے پیٹ سے ناقص الاعضاء پیدا ہو، دنیا بھر کے ڈاکٹر مل کر بھی اس کے نفس کو دور نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جو طالب علم مدرسے و جامعات کی ایمانی، نورانی اور علمی روحانی ماحول میں رہ کر خود کو نیک عمل کا خوکر اور گناہوں سے بچنے کا عادی نہیں بنا لیتا، وہ بعد میں دنیا کے مادیت بھرے ماحول میں بھی اس جوہر سے محروم ہی رہ جاتا ہے، الا رحم اللہ۔ اے علم کی جستجو تلاش اور جنت کے راستے پہ چلنے والوں اور والیوں، سنو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کا علم سیکھنے اور سکھانے والا شخص دوسرے تمام علوم سیکھنے والے لوگوں سے افضل ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص علم دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ آپ لوگ بہت ہی انمول اور قیمتی ہیرے ہیں، آپ لوگوں کو تراشنا، نکھارنا، چمکانا، سنوارنا یہ اساتذہ، معلمات اور ذمہ داران کا کام ہے۔ اساتذہ اور معلمات کا کام یہ ہے کہ بچوں کو تلاش کر کے انہیں خوبصورت ہیرا بنائیں۔ یاد رکھیں، دنیا میں کوئی معظم و مکرم پیشہ ہے تو وہ تدریس کا پیشہ ہے۔ میں خصوصاً اپنے اساتذہ کرام سے اور معلمات حضرات سے میں کہنا چاہوں گا، دنیا میں اگر کوئی خوبصورت پیشہ ہے، اگر کوئی معظم و مکرم پیشہ ہے تو وہ تدریس کا پیشہ ہے، جس کا فریضہ آپ ادا کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ لہذا اساتذہ و معلمات اور تدریس کا پیشہ اختیار کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ مکمل جستجو اور سچی لگن سے تعلیم لیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے حقوق سمجھنے اور اسے مکمل طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنے اساتذہ کرام، یعنی بچوں اور بچیوں، کچھ آپ سے گزارشات ہیں، وہ یہ کہ اپنے اساتذہ کرام، مدرسے و جامعات کے منتظمین اور دیگر عملے کا ادب و احترام کریں، اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہ برتیں۔ اسی طرح کتاب، کاپیاں، ٹپائی، بلیک بورڈ، درسگاہ، یہ سب آپ کے حصول علم میں ممد و معاون ہیں۔ ان تمام آلات علم کا دل و جان سے آپ احترام کریں۔ حتی الامکان باوجود حالت میں کتاب کا مطالعہ و تکرار کریں۔ صبح کمرے جماعت میں جب آپ جائیں بیٹھنے سے پہلے آپ وضو کر لیا کریں۔ استاد اور کتاب کے سامنے کسی بھی ایسی حیت میں نہ بیٹھیں جو ادب کے خلاف ہو، بلکہ مؤدب بیٹھنے کی کوشش کریں۔ دوران درس ہاتھ میں موجود قلم وغیرہ سے کھیلنا، بار بار گھڑی دیکھنا، ادھر ادھر متوجہ ہونا، بات چیت کرنا، اپنے لباس اور جسم کے ساتھ کھیلنا، یہ تمام امور ہیں، یہ تمام امور بے توجہی اور بے ادبی کے زمرے میں آتے ہیں۔ ان سے حتی المقدور بچنے کی کوشش اور اہتمام کریں۔ درس کو پوری توجہ سے سننا، اگلے سبق کا پہلے سے مطالعہ کرنا، پڑھے ہوئے سبق کا تکرار کرنا، جو سمجھ میں نہ آئے وہ اپنے دوسرے ہم جماعت احباب اور اساتذہ کرام سے پوچھنا، یہ وہ امور ہیں جن کی آپ کو روز اول سے پابندی کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں کوئی وقفہ یا سستی نہ ہونے پائے۔ عام طور پر طلبہ شروع میں سستی کرتے ہیں، ایسا محسوس کیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ طلبہ شروع میں سستی کرتے ہیں، یوں ان پر اسباق کا اچھا خاصا بار پڑتا ہے، یوں ان پر اسباق کا اچھا خاصا بار پڑتا ہے۔ لہذا چاہیے کہ وہ رات بھر بیٹھ کر پڑھنے سے بھی پھر جب آپ شروع میں سستی کریں گے تو بعد میں کتنا بھی آپ پڑھیں ان اسباق کو آپ قابو میں نہیں کر پائیں گے۔ لہذا آپ کوتاہی سے بچنے کی فکر پہلے دن سے ہی کریں، جس کا طریقہ یہی ہے کہ چاہے اساتذہ یاد کرنے کے لیے، سبق کو یاد کرنے کے لیے کہیں یا نہ کہیں، سبق سنیں یا نہ سنیں، آپ اپنا سبق روزانہ کی بنیاد پر آپ یاد کرتے رہیں۔
مشقوں کو روزانہ کی بنیاد پر حل کریں، مطالعہ روزانہ کی بنیاد پر کریں، دیا ہوا کام روزانہ کی بنیاد پر کریں، ہو سکے تو ہفتے بھر کا پڑھا ہوا سبق جمعرات اور جمعہ کے دن اپنے طور پر آپ ضرور اس کو دہرائیں۔ اگر آپ نے اس دستور العمل پر مواظبت اختیار کی تو آپ کو کسی امتحان اور ٹیسٹ و جائزہ امتحان کی کوئی فکر ہوگی، نہ کسی چیز کا خوف ڈر۔ یعنی آپ اگر برابر پڑھتی رہیں گی، اپنے سبق کو دہراتی رہیں گی، کتابوں میں آپ مست و مگن رہیں گی، تو پھر آپ کو کسی اختبار، امتحان، ٹیسٹ کا کوئی فکر لاحق نہیں ہوگا، بلکہ جب آپ اپنے کام میں لگی رہیں گی تو وہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں ازبر ہوں گی، آپ کا سبق پختہ سے پختہ تر ہوتا جائے گا، اور جو سبق استاد کے سننے یا جائزہ امتحان کے ڈر سے آئی بلا ٹالنے کی غرض سے آپ یاد کیا کریں گی، یا جو سبق یاد کیا جاتا ہے وہ پائیدار نہیں ہوتا، جلد حافظہ سے محو ہو جاتا ہے۔ اس کا مشاہدہ حفاظ کرام کو دیکھ کر بخوبی کیا جاتا ہے۔ جو حفاظ سال بھر اپنی منزل یاد کرنے اور اسے نوافل میں پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، انہیں رمضان مبارک میں تراویح میں قرآن پاک سنانے کے لیے کوئی اضافی محنت نہیں کرنی پڑتی، بلکہ ایک دو بار تلاوت کافی ہو جاتی ہے، ایک دو بار کی تلاوت ان کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس جو حفاظ سال بھر قرآن مجید سے لا تعلق رہتے، اپنی منزل یاد کرنے اور اسے نوافل میں پڑھنے کا اہتمام نہیں کرتے، ان کو تراویح میں قرآن پاک سنانے کے لیے انتہائی محنت کرنی پڑتی ہے، اپنے تمام معمولات کی کلی یا جزوی طور پر قربانی دینی پڑتی ہے، حفظ کی درسگاہ میں انہیں بیٹھنا پڑتا ہے، اس کے باوجود ان کی غلطیاں اور ذکر حفاظ کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہیں۔ اسی طرح پابندی سے اسباق کو یاد کرنے والے اور صرف امتحان کے لیے اسباق کو یاد کرنے والے طلبہ کی حالت کو قیاس کیا جا سکتا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، دینی علم آپ سے وقت اور محنت مانگتا ہے۔ اگر آپ نے اپنے قیمتی وقت کی قدر نہ کی بلکہ اسے لایانی کاموں، فضول بحثوں، موبائل و انٹرنیٹ، دینی فضول گپ شپ کی نظر کر دیا تو آپ کا علم کبھی بھی پختہ نہیں ہو سکتا۔ امام یوسف رحمہ اللہ کا قول ہے کہ آپ علم کو اپنا سب کچھ دیں گے، آپ علم کو اپنا سب کچھ دیں گے تو علم آپ کو اپنا تھوڑا بہت حصہ دے گا۔ شیطان کی کوشش ہوگی کہ آپ کو لایانی کاموں، باتوں، مشاغل میں لگائے تاکہ آپ کا وقت علم دین کے حصول کی بجائے کہیں اور صرف ہو۔ اس شیطانی چال کا مقابلہ بھی اول روز سے ہمیں کرنا ہے۔ اس کا نسخہ یہ ہے کہ آپ اپنی حیثیت اور مقام پہچان لیں۔ آپ کوئی عام انسان نہیں، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں۔ آپ نے علوم نبوت کو حاصل کرنے کے لیے تمام آسائشوں کو چھوڑا ہے۔ جب یہ بات مستحضر رہے گی تو انشاءاللہ آپ اپنا ایک ایک لمحہ اپنے اصل مقصد کے حصول کے لیے صرف کرنے کی کوشش کریں گے اور لایانی کاموں سے بچیں گے۔ دھیان رہے، یہ کام بھی روز اول سے کرنا ہے۔ اگر شروع میں سستی کی تو بعد میں نوبت یہ ہوگی کہ آپ تو کمبل کو چھوڑنا چاہیں گے مگر کمبل آپ کی جان نہیں چھوڑے گا۔ آپ نے کیا سمجھا؟ بعد میں آپ کمبل کو چھوڑنا چاہیں گے مگر کمبل آپ کی جان نہیں چھوڑے گا۔ کوشش کیجئے یہ کمبل آپ کو چمٹنے ہی نہ پائے۔ فرائض میں کسی قسم کی سستی و کوتاہی نہ کریں، کیونکہ آپ کا عمل آپ کے والدین اور بہن بھائیوں نیز دوست احباب میں عمل کا جذبہ بیدار کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ آپ کے اندر آنے والی مثبت تبدیلی انہیں نہ صرف آپ سے بلکہ دینی مدارس و جامعات سے بھی خوشگمان کر لے گی۔ اس کے برعکس اگر آپ نے فرائض میں سستی کا ثبوت دیا، فجر کے وقت آپ سوتے رہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی نہیں کی بلکہ جیسا گھر کا اور گلی محلے کا ماحول اسی کا حصہ بن گئے، تو آپ کا یہ عمل نہ صرف آپ سے بلکہ ان دینی مدارس و جامعات سے بھی انہیں بدگمان کر سکتا ہے، جس کا سبب آپ بنیں گے۔ اور یہ یقیناً احسان فراموشی ہوگی کہ جن اداروں نے آپ کی تعلیم و تربیت کی نہیں، اقامت و طعام تک کی ذمہ داریاں بھی اس مہنگائی نگرانی کے دور میں بھی اپنے ذمہ لے رکھی ہیں، آپ ان کی نیک نامی کے بجائے بدنامی کا باعث بنیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین سے تعلق اس کے در کا بھکاری بننے سے بڑھتا ہے۔ اس لیے دعاؤں کی عادت ڈالیں، خوب رو رو کر اور گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں۔ رونا نہ بھی آئے تو رونے کی صحیحیت بنا لیں، اسی پر بھی اللہ تعالیٰ کو پیار آتا ہے۔ اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے کی حیت بنا لیں، اللہ تعالیٰ کو اس پر بھی بہت پیار آتا ہے۔
ایک عالم دین اور دینی رہنما کے پاس اپنی بات عوام و خواص تک پہنچانے کے دو اہم ذرائع ہیں، ایک تقریر و خطابت اور دوسرا تحریر۔ یعنی یہ دو ذرائع ہیں، یعنی تقریر، خطابت اور دوسری صحافت یعنی تحریر۔ لہذا ان دونوں میں مہارت کے لیے بھی زمانے طالب علمی میں یہ کوشش کرنی پڑتی ہے۔ جو طلبہ و طالبات یہ سوچتے ہیں کہ فراغت کے بعد یہ ملکہ حاصل کر لیں گے، وہ کما حق ہو ایسا نہیں کر پاتے۔ دینی مدارس و جامعات میں ہفتہ وار تقریری بزمیں ہوا کرتی ہیں، انجمنیں ہوا کرتی ہیں، ان میں حصہ لیں۔ اچھا مقرر اور خطیب بننے کے لیے مقررین اور خطبہ کی تقاریر و خطابات سننے کی عادت ڈالیں، ان سے بولنے کا انداز آتا ہے، ان کی نقل کرنے کی کوشش کریں، ان کی تقاریر یاد کر کے ان کے انداز میں مجمع میں سنانے کی کوشش کریں۔ تو آپ کے حوصلے بلند ہوں گے، جدت ختم ہوگی۔ اس کے بعد آپ اپنا انداز بنانے اور خود تقریر تیار کرنے کی کوشش سے رفتہ رفتہ آپ کو ایک اچھا مقرر اور خطیب بنا دے گی۔ کسی کی لکھی ہوئی تقریر رٹنے اور اس کے نتیجہ میں ملنے والی داد کو ہی اپنی منزل نہ سمجھ لیں۔ بچہ پہلے ماں کے پیروں پر پیر رکھ کر چلتا ہے۔ آپ غور کریں، بچہ پہلے ماں کے پیروں پر اپنا پیر رکھ کر چلتا ہے، اس کے بعد اسے چلنا آتا ہے۔ آپ بھی کسی کی مرہون منت رہنے کے بجائے اپنی دنیا آپ پیدا کریں۔ بطور شاعر، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے۔ رکاوٹوں اور دیگر حائل ہونے والی چیزوں سے آگے بڑھیں، کیونکہ بستر پر پڑے رہنے والا شخص کبھی آسمان نہیں چھو سکتا۔ کیا سمجھا آپ نے کہ رکاوٹوں اور دیگر حائل ہونے والی چیزوں سے آگے بڑھیں، کیونکہ بستر پر پڑے رہنے والا شخص کبھی آسمان نہیں چھو سکتا۔ درسی کتابوں کے علاوہ غیر درسی کتابوں کے مطالعے کے لیے بھی وقت نکالیں۔ اپنے ذوق اور اساتذہ کے مشورے سے کتابوں کا انتخاب کریں۔ مطالعہ محض وقت گزاری کے لیے نہیں بلکہ معلومات میں اضافہ کے لیے کریں۔ معلومات کو معمولات میں بدلنے کی بھی صحیح کریں۔ معمولات کو یعنی معلومات کو، جو آپ کے پاس علم ہے، جو آپ نے سیکھا ہے، جو آپ نے سمجھا ہے، جو آپ نے کتابوں سے تقریروں سے جو آپ نے اخذ کیا ہے، اس کو معمولات میں بدلنے کی کوشش کریں، اس پر عمل کریں۔ جو کچھ بھی آپ جانتی ہیں، جو کچھ بھی آپ پڑھتی ہیں، جو کچھ بھی آپ اپنے اس مدرسے سے، اپنے اساتذہ کرام سے فیض اٹھاتی ہیں، اس کو اپنے عمل میں لائیں، اپنی زندگی میں اس کو نافذ کریں۔ ان باتوں پر عمل کر کے آپ ایک اچھے طالب علم مستقبل کی ایک کارآمد شہری قوم ملت کے مقتدا و پیشوا بن سکتے اور بن سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں علم اور عمل والا بنائے۔ میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے آپ حضرات سے، آپ سبھی تمام لوگوں سے میں گزارش کروں گا، سب سے اول چیز توحید اور رسالت کے اقرار کے بعد جو چیز مطلوب ہے وہ نماز سب سے افضل عبادت ہے۔ اور میں نے جیسا کہ میں چوتھی جماعت اور پانچویں جماعت کے بچوں کو پڑھاتا ہوں، اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا بھی ہے کہ صبح وقت پر آپ بیدار ہوں اور اذان ہوتے ہی، فجر کی اذان ہوتے ہی آپ نماز ادا کریں۔ اس کے بعد جو بھی آپ کے پاس وقت ہو، 1 صفحہ 2 صفحہ 3 صفحہ، میں نہیں کہتا ہوں آپ پورا پارا پڑھیں، آدھا پارا پڑھیں، آپ کو جتنا وقت میسر ہو، جتنی آپ کی آسانی ہو، قرآن کی تلاوت کریں۔ مگر یاد رہے کہ روزانہ آپ قرآن کی تلاوت کو لازم کریں، اس سے گھروں میں خیر برکت ہوگی۔ آپ جب نماز کی پابندی کریں گی، وقت پر نماز کی ادائیگی کریں گی، قرآن کی تلاوت جو آپ کریں گی، گھر میں آپ کے بھائی سنیں گے، آپ کے والدین آپ کی تلاوت سے محفوظ ہوں گے، آپ کو اللہ کی قسم انہیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایک دن ہوگا کہ آپ کے والدین بھی اپنے ہاتھ میں قرآن کو اٹھائیں گے اور وہ بھی قرآن کی تلاوت کرنے پر مجبور ہوں گے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں آپ اس ایک روشنی کے ہیں، آپ اپنی روشنی کے ذریعے سے اپنے گھروں کی تاریکی کو دور کریں۔ ابھی رات میں جیسا کہ ہم لوگ ابھی پیپرا گاؤں میں ہمارا تمام چند اساتذہ کرام کا دورہ ہوا، یہاں کے جتنے اسٹاف والے ہیں سبھی لوگوں کا دورہ ہوا پیپرا گاؤں میں، لیکن بڑی
افسوس کی بات، تعجب کی بات ہے کہ گھر والوں نے کہا مولوی صاحب یہ بچیاں آپ یہاں پڑھتی ہیں اور یہ نماز نہیں پڑھتی ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ساری بچیاں ہیں، نہیں، ماشاءاللہ آپ سب لوگ نماز پڑھتی ہیں، کچھ چند بچے ہیں، چھوٹی بچیاں جو ابھی نچلے درجات میں پڑھتی ہیں، آپ لوگ تو ماشاءاللہ نماز پڑھتی ہیں، آپ لوگوں سے ہم کبھی توقع نہیں کر سکتے کہ نماز کو آپ ضائع کرتی ہیں۔ لیکن ان چھوٹی چھوٹی بچیوں سے میں کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے گھر والے، آپ کے والدین یہ کہیں مولوی صاحب یہ بچی آپ یہاں پڑھتی ہیں اور یہاں نماز نہیں پڑھتی ہیں، بڑی شرمندگی کی بات ہے۔ میری ننھی منھی بچوں، میں چھوٹی بچوں سے مخاطب ہوں، بڑی بچیوں سے تو مجھے یہ میں حسن ظن رکھتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ نماز میں کوتاہی نہیں کرتی ہیں، اور اگر کسی سے کوتاہی ہو رہی ہو تو اللہ کے واسطے اس کو فوراً ختم کریں۔ میں چھوٹی چھوٹی بچوں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ یہاں پڑھنے کے لیے آ رہی ہیں، ابھی آپ یہاں ظہر کی نماز ادا کریں گی، ایسے ہی جب اپنے گھروں پر آپ جائیں تو آپ نماز کی پابندی کریں۔ جیسے اذان آپ کو وضو کے لیے بیٹھ جائیں، اپنے بھائی سے کہیں، اپنی بہن سے کہیں، اپنے ابو سے کہیں، اپنی پیاری پیاری امی سے کہیں، آپ کے کہنے سے بہت فائدہ ہوگا، اور پھر آپ کے پڑھنے کا فائدہ آپ کو ملے گا، آپ کے گھر والوں کو ملے گا انشاءاللہ۔ تو میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ ذمہ داری آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلی چیز تو ہے کہ آپ نماز کی حفاظت کریں، وقت پر نماز کی ادائیگی کریں، اور اپنے گھر والوں میں آپ کے بھائی ہوں، بہنیں ہوں، ماں ہوں، باپ ہوں، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، پیار محبت سے ان کے سامنے ابو اذان ہو چکی ہے، یہ آپ کے لیے میں وضو کا پانی لے کے آئی ہوں، ابو آپ وضو بنا لیجئے اور جائیں مسجد میں نماز پڑھیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کچھ نہ کہیں، اپنے پیارے میٹھے بول اور انداز میں آپ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن کریں گے، اللہ کی قسم میں اس مسجد میں کہتا ہوں کہ آپ آزما کے دیکھو، 1 ہفتہ اگر آپ نے ایسا کیا، اپنے ابو کے سامنے، اپنے امی کے سامنے، اپنے بھائی کے سامنے آپ نے پانی یا وضو کا اور جا کر کے رکھ دیا اور کہا پیارے میرے بھائی جان آپ وضو بنا لو اور جاؤ مسجد میں نماز ادا کر لو، مؤذن نے پکارا ہے آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، وہ کون سا بھائی ہوگا، وہ کون سا باپ، وہ کون سا شخص ہوگا جو آپ کے لگاتار کہنے سے، بار بار کہنے سے، ان کے لیے ان کا پانی دینے سے اس کا دل نرم نہیں ہوگا۔ یہ سب سے بہترین ذریعہ ہے، آپ اپنے گھر والوں کو سنبھالیں، اپنے گھر والوں کو نکھاریں، اپنی روشنی سے گھر کے اندر روشنی پیدا کریں۔ یہ بلب جس سے روشنی کو آپ حاصل کرتے ہیں، اگر اس کا جس دن روشنی ختم ہو جائے تو پھر اس بلب کو کون اپنے مکان میں سجا کر کے رکھے گا، اس کو نکال کر کے کوڑے دان میں پھینک دیا جاتا ہے۔ آپ روشنی ہے، روشنی بن کر رہے ہیں، آپ اپنی قدر عزت خود کریں، آپ اپنے اس روشنی کے ذریعے سے، اور روشنی آپ کو کہاں سے ملتی ہے؟ علم کے ذریعے سے، علم ہی روشنی ہے، اور علم ہی کے ذریعے سے آپ اپنے گھروں کے اندر دینی ماحول پیدا کریں، اور گھروں میں لوگوں کو دیندار بنانے کی طرف اور فکر پیدا کریں۔ ہر کسی کے اندر یہ جذبہ اور فکر جس دن پیدا ہو جائے گا جس شخص کے دل میں، یقین مان لیجئے اس گھر میں انقلاب اور زبردست تبدیلی آ جائے گی۔ میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے آپ سبھی لوگوں سے دوبارہ گزارش کروں گا کہ ہم اور سب تمام لوگ نماز کی پابندی کریں۔ نماز اگر نماز ہے تو اور ہماری نیکیاں ہم کو فائدہ پہنچائیں گی قیامت کے دن، اور اگر نماز ہی ہم نے نہیں پڑھی ہے، نماز کی ادائیگی سے ہم قاصر ہیں، یا نماز کے پڑھنے کے طریقے سے ہم نے نہیں پڑھا ہے، ایسے مرضی میرا دل میں جب آیا پڑھ لیا چھوڑ دیا اس کو ضائع کیا، تو پھر جان لیجئے اگر قیامت کے دن ہمارے نام اعمال میں نماز کی نیکیاں نہیں، نماز نہیں، ہماری نماز درست نہیں، تو پھر اور بھی جو نیکیاں ہماری ہوں گے، جو اور اچھائیاں ہوں گے، اچھے کام ہوں گے، وہ سب ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اس لیے میں آخر میں آپ سبھی لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ یہاں پڑھنے کے لیے آئیں، آپ کے والدین نے آپ کو علم حاصل کرنے کے لیے یہاں پر بھیجا ہے، آپ سب سے پہلی چیز پڑھائی میں محنت کریں، آپ بھی لگا کر کے پڑھیں۔ یہاں سے چھٹی پڑھنے کے بعد گھر جائیں، ناشتہ کھانا کھانے کے بعد آپ عصر کے بعد اور پھر عشاء کے بعد اور پھر فجر کے بعد آپ کو آدھا گھنٹہ وقت ملے، آپ کو ناشتہ بھی بنانا ہے، گھر میں ماں کی خدمت بھی کرنی ہے، ساری چیزیں آپ اس کو اپنے نظام میں اس کو سیٹ کریں، اپنے اوقات میں اس کو ترتیب لیں، اور یقیناً لگے کوئی پڑھنے والی بچی آپ کو دیکھ کر کے آپ اپنی زبان سے نہ کہنا پڑے آپ کو کہ
میں نے فلاں جگہ سے تعلیم حاصل کی ہے، میں نے وہاں سے فراغت حاصل کی ہے، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا علم، آپ کا ہنر، آپ کی تہذیب، آپ کی شائستگی اور آپ سراپا اپنے آپ کو اس طریقے سے بنا لے کہ جو بھی نظر آپ کی طرف اٹھے، جو بھی آپ کو دیکھے، وہ لگے کہ ہاں یہ کوئی مہذب خاتون ہے، یہ کوئی بہت ہی اللہ کی نیک بندی ہے، یہ کوئی پڑھی لکھی عالمہ ہے۔ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں، اپنے عمل سے، اپنے کردار کی خوبصورتی سے آپ یہ چھاپ چھوڑیں، آپ کا یہ اثر ہو، آپ کے گھر میں، آپ کے رشتہ داروں میں چلتا ہو کہ فلاں کی بیٹی کتنی عزیز ہے، کتنی پیاری ہے، کتنی نیک ہے، اور اس کے پڑھنے کا فائدہ دیکھو خود اس کو مل رہا ہے، اس کے گھر والوں کو مل رہا ہے۔ انہی باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے میں دعا کروں گا کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک بنائے، نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں جو علم ہم نے سیکھا ہے ہمیں اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو علم ہم نے حاصل کیا ہے ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے علم و عمل میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے گھروں میں خوشحالی لائے۔ اللہ رب العالمین ہم سے اور ہمارے تمام بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، ماں اور بہنوں سے اللہ رب العالمین تو شیطان کے وسوسوں کو دور کر دے۔ اے اللہ ہمیں اپنا مقرب بنا لے، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں نیکی اور بھلائی عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔